یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو. ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے. اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے, ان نسبتوں کی طاقت چاہیے. وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے, اس میں جو کمال ہوتا ہے, اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں, اس اجازت سے نسلوں میں تونگری, دولت, رزق, عزت, صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے. میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ, میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے. مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں, اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں, بس اب بقی میں, اور بقی کے اندر جا کے سو گئے. اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقی کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں. پھر وہ نہیں, 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں, اجازتیں دیں, 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں, اور ان کی توجہات ہیں, ان کی پیچھے دعائیں ہیں, اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں. یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں, روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں. ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں, خواتین میں بھی مردوں میں بھی, بڑے بڑے عہدوں والے, عزتوں والے, بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں. جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دے. کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا. عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لیں, جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں, اس کا چراغ بنا لیں, اس میں 10 کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو, ٹھیک, اس کی بتی جلائیں. 10 کلو تیل جلنا ہے. یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے, اس کی بتی میں, اس کی لو میں دیکھنا ہے, اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو, اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں, لو کو بھی دیکھوں, اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے. 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے. دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا. 30 دن جب گزرے تھے, 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے. نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے, بچے ہیں, کھیل رہے ہیں, اماں بیٹھی ہے, آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں. اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی. مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا, نقشے نظر آئیں گے, کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا. خوف بھی آئے گا, چیزیں بھی آئیں گے, نہ کرنا, بس نہ کرنا. دوسرے دن اوپے سے نظر آیا, پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں, ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے, ماں روتی ہے, اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے. پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر, یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا. اچھا پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا, بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے, ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی, لات ٹوٹ گئی. اب پتہ چلا وہ تو مر گیا. اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے, جو ابے نے روئے, اور گھر کی مائیاں روئیں. اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا, اور اس کی نظر جو وہ وہاں ہے وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا. پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی, دھیان نہیں ہٹانا. پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ. اصل توجہ ہٹانی ہے, اور بہت زیادہ رونا, اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا. بچے کو لے جا رہے ہیں, اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں, پھر اس کا یہ کر رہے ہیں, رونا اتنا کہ اس کے آنسوں, رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی. 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے, تو پھر وہی گھر نظر آیا, بچے کھیل رہے ہیں. شوہر آیا, اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو. اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لکڑیاں ہی نہیں ہیں, آپ نے کچھ دیا ہی نہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں آج سب کو جلا دے. اس نے کہا لکڑیاں لے آیا, ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے وہ لکڑیاں جلائیں, بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں, جو چیخیں نکلی بچوں, دوسرے کو پکڑ کے ڈالا, تیسرے کو ڈالا, چوتھے کو ڈالا, آگ میں ڈالتا جا رہا ہے. مائی چیخ رہی ہے, کوہرام ہے, زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے. ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی, پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں. جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے, ایسے اس کو ایسے ایسے پکڑنے لگا, اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا. جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا. اوہو, کہنے لگا یہ کیا تھا. مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو, نال نگاہ دے پاک کریندا, نہ صابن سجی گھتے ہو. یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا. جب تیرا
یقین کمزور ہے، مرشد کامل ہے، یقین کامل نہیں ہے، ناکام رہے گا، ساری زندگی تھرمامیٹر لگاتا رہے گا۔ کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے، ولی ہے، کہا سبحان اللہ۔ کوئی کہہ دے گا 2 نمبر ہے، کہے توبہ توبہ۔ ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا، کبھی نہیں پا سکے گا۔ 40 دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے نقشے بتائے، فرمایا نہ بتاؤ، ہم دیکھ رہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور، اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے، کہاں ہے دکھاؤ، ہر چیز خود بخود بن گئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں، کتنی 100 دلیلیں تھیں، اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ۔ آخری وقت ہے، اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے، اوہو آپ کا آخری وقت ہے، میں ملنے آیا۔ اور وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا، آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا، یہ اس کی دلیل توڑ گیا، پہلی دلیل ٹوٹ گئی۔ اس نے دوسری دی اللہ ہے، اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے، اس نے تیسری دی اللہ ہے، اس نے وہ اپنے علم کی طاقت وہ دلیل بھی توڑ دی، چوتھی 99 دلیلیں توڑی، ابھی ایک دلیل باقی رہتی ہے۔ اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں، اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا۔ مرشد وضو فرما رہے تھے، دور کہیں میلوں میلوں دور اللہ نے اپنی طاقت قدرت سے نقشے ہٹائے سامنے سے، اور نقشے ہٹائے کہ تیرا مرید گیا، وہیں سے وضو کا پانی چلو بھر کے زور سے پھینکا، اور کانوں میں آواز آئی کیوں دلیلیں دے رہا ہے؟ تو نہیں کہتا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا، تو دلیلیں دے رہا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مان؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ صحابی تھے، وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، میلوں سے میلوں سینکڑوں میل دور ایسے نقشے ہٹے، اور خطبے کے دوران انوکھی بات کہہ دی، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن وہاں سے حملہ کر رہا ہے، اور پھر خطبہ شروع کر دیا۔ جمعہ کا خطبہ تھا، لوگ حیران، یہ امیر المومنین نے کیا فرما دیا؟ جب حضرت ساریہ کا قافلہ آیا واپس تو فرمایا فلاں وقت فلاں لمحے فلاں وقت میں، جمعے کے دن فلاں لمحے میں امیر المومنین آپ کی آواز آئی تھی، اگر نہ آتی تو دشمن نے پیچھے سے مقابلہ حملہ کر دیا تھا اور ہمیں کاٹ کے رکھ دیتا، ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا۔ آپ کی آواز آئی، ساریہ پیچھے دیکھ دشمن حملہ کر رہا ہے پہاڑ کے پیچھے، یا ساریہ الجبل۔ یہ میں آپ کو حوالوں سے بات کر رہا ہوں، روایات بتا کے بات کر رہا ہوں۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائے، ان کے فوائد، ان کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے کمالات زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی، ہمارے دن رات کی اشد ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اندھا نہیں ہوگا، کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا۔ انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد، جیسے کہ تسبیح خانے میں اس کا اہتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں، مزاجوں، بولوں اور جذبوں میں آ جائے، اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں، اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اعمال میں بہت وزنی ہیں، ترازو میں
بہت وزنی ہیں، اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور آقا کا فرمان ہے، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا، اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا، کھائے گا۔ لگا میرے لیے، کھائے کوئی اور۔ سوچیں، جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا، اور وہ انشاءاللہ کھجور کھائے گا۔ یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں، ایک تو بیماریوں سے حفاظت، اندھے پن سے حفاظت، معذوری سے حفاظت، جلدی بیماریوں سے حفاظت۔ ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں، اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ ضرور اس کو بخشش عطا فرمائیں گے، اور اللہ اس کو بخش دیں گے۔ ایسی طاقتور دعا ہم روزانہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ تو کون سی دعا پڑھنی ہے آج کے بعد؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کیا پڑھنا؟ یہ دعا روزانہ کو اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات میں، اپنے معمولات میں، اپنی عادت اور عبادت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ، نفع اور بہت زیادہ۔ ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، اپنی ذات کے لیے اکیلے پڑھیں تو اللہم اجرنی من النار، اگر مجمع کے لیے اکٹھا پڑھیں تو اللہم اجرنا من النار۔ فرمایا حدیث میں ہے کہ جس شخص آپ ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہوں تو کسی سے بات کرنے سے قبل اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، پڑھ لیں تو فرمایا اگر اس دن اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کو آگ سے بچائے گا۔ اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، مغرب کی نماز کے بعد، تو اللہ پاک اگر اس کو موت آ گئی تو اسی رات اس کو اللہ پاک آگ سے بچائیں گے، آگ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تم فجر کی نماز پڑھو، فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا۔ یہ دعا بخار کا بہت زبردست علاج ہے، جس کو بخار نہ چھوڑتا ہو۔ یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ یہ دعا غصے کا علاج ہے۔ یہ دعا جس کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، منفی وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، جو نیکی سے ہٹاتے ہوں، اس کا علاج ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ بہت طاقتور علاج ہے۔ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو،
جو بہت زیادہ ہر وقت غصے میں رہتا ہو، جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو. جیسے رات ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے گرمی میں سے خوف آتا ہے، سردی میں مجھے راحت ملتی ہے. اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ایک بندہ تھا، ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا. نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا. ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا. پیسے بھی معقول تھے. اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا. چلتے چلتے نا دو راہیں آ گئے. دو راہیں، ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی. وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل. سنسان راستہ. انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا. انہیں کہ مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے. آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا. تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے. انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے. یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. ہاں، انہیں میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے. اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی. اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے. ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے. اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا. ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ. آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ. کڑکدار خوفناک آواز تھی. تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا. پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ. پھر بڑھنے لگا. ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے. اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں. موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں. جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا. جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا. بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا. اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں. اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں. اتنی تو ہیں. اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے.
اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی ہے، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، ابھی فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ، کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے، ایک کال آئی ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا، اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا، ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے۔ فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں۔ یا تو کوئی نئی کہانی ہے، یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں، آج تک ایسا ہے نہ سنا، نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ پرکھا۔ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے، اور کوئی پریشانی آئے، اور کوئی الجھن آئے، اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے، سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی